بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ جو ترتیب کے لحاظ سے دوسری نمبر کی صورت ہے، سب سے بڑی صورت، سب سے زیادہ مسائل بھی ہیں اور سب سے زیادہ اسی کے فضائل ہیں، 260 آیتیں ہو گئی، مختلف واقعات۔ تیسرا پارہ جب شروع ہوا تو انبیاء علیہ السلام کے ایک دوسرے پر فضیلت، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روشن آیتوں کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، اللہ چاہتا تو نہ کرتا لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ پھر فرمایا قیامت کے لیے خرچ کرو، 254 نمبر آیت میں پڑھا کہ اس دن میں کوئی نہ دوستی ہوگی نہ کوئی شفاعت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا الا باذن اللہ، اور کافر ہی ظالم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے صفات تفصیلی 255 نمبر آیات پر۔ پھر دین میں کوئی جبر نہیں ہے، 256 نمبر آیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اندھیروں سے نور کے طرف نکالتا ہے، اور شیطان جو ہے طاغوت وہ نور سے اندھیروں کی طرف میں، 257 نمبر آیت۔ پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کا ایک واقعہ، یعنی خارج میں ان کے افراد کے اندھیروں سے کون نکلتے ہیں، اندھیروں میں کون جاتے ہیں۔ نمرود اندھیروں میں گیا اور ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے اندھیروں سے بچا۔ پھر اس کے بعد حیات بعد الممات پر عزیر علیہ السلام کا واقعہ، پھر پریکٹیکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ جو 260 نمبر آیات پہ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے کہ رب ارینی کیف تحیی الموت، یہ واقعات گزرے ہیں۔ اب رب کریم پھر انفاق فی سبیل اللہ، چونکہ اس نور کو پھیلانے کے لیے، دین اسلام کے اس نور کو، پیارے نبی کی شریعت کو مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں ایک انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جو نور کی طرف آتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے، وہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتے کہ بس دنیا ہی دنیا، نہیں، وہ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو ان پر تو وہ خرچ کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو صبر کرتے ہیں۔ یہاں رب کریم نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راہ میں، تفصیل نہیں جائیں گے کہ اللہ کے راہ میں کیا کہ مصارف تفاسیروں میں ہیں کہ یہ ہے۔ جہاد بھی اس کا مصرف ہے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے بارڈروں کو مضبوط کرنا، اور دین اسلام کے تعلیمات کے لیے علماء کو مضبوط کرنا۔ اللہ ان لوگوں کی گھروں میں رحمتوں کی بارش برسائے جو علماء سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ میں خود عالم نہیں ہوں، علماء کا خادم ضرور ہوں۔ میں نے علماء جیسے مخلص لوگ دنیا میں نہ دیکھے کہ وہ کس قدر اخلاص کے ساتھ وہ رسول اللہ کی امت تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اگر اس کو کوئی ستاتا ہے تو میں کہتا یہ وقت کا فرعون ہے، بھلے اس نے کلمہ پڑھا، اس کا کلمہ کارآمد نہیں ہے، ذاتیات الگ چیز ہے، لیکن خواہ دین کی وجہ سے کہ بھئی یہ نماز کی بات کیوں کرتا ہے، یہ زکوٰۃ کی بات کیوں کرتا ہے، اور یہ ظالم اور غلط لوگوں کی بات، ارے ان کا علاج بتاتا ہے، لڑتا تو نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کسی سے انفرادی طور پہ وہ لڑے، انفرادی طور پہ لڑنا کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو پیغام بتاتا ہوں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، نماز نہیں پڑھو گے غلط راستے پر گامزن ہو، خطرناک راستے پر گامزن ہو، آگے جا کے پچھتاؤ گے۔ یہ بیماریاں ہیں۔ یہاں پہ رب کریم نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
اللہ اکبر. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایک دانے کی ہے کہ وہ 7 خوشیں نکالتا ہے. ایک دانہ مٹی میں گیا اور 7 خوشیں نکل آئے. نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، نسبت دانے کی طرف ہے، نسبت مجازی ہے. اور پھر ہر خوشے میں، ہر بال میں 100 حبہ، کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100. ایک دانے سے کتنے دیا؟ مفسرین کرام نے بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی کہ یہ وجہ کیا ہے کہ کبھی 1 کے بدلے 10، کبھی 1 کے بدلے کتنے؟ 700. یہاں پہ رب نے فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، پیچھے بھی یہ گزرا، اور اللہ جس کے لیے چاہے دوگنا کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو سنو، صحابہ کے خلاف زبان دراز نہیں کرو. میرے صحابہ اگر 1 کلو، مثال دے رہا ہوں فرضی، 1 کلو 1 مد جاؤ خرچ کر لیں، ارے تم احد کے پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ان کا اخلاص الگ تھا. اس کی ایک اور مثال دے دوں. ایک شخص ہے، اس کے پاس، وہ کروڑپتی ہے، کھربپتی ہے، کسی کو 2 روٹیاں دلائی، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، ثواب ملا یا نہیں ملا؟ ملا نا. پھر ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپے، اس نے ایک شخص کو 2 روٹیاں کھلائی، کھانا کھلایا، ثواب ملا یا نہیں ملا؟ لیکن دونوں میں فرق ہے. پھر ایک شخص ہے، اس کے پاس 100 روپے ہیں، 100 روپے سے آج کل 4 روٹیاں ملتی ہیں، اس نے 2 روٹیاں کھلائی. اب یہ تینوں ایک لین میں آئے ہیں. اب چوتھے کا نمبر دیکھیں. ہاں، چوتھے نمبر والا وہ تھا، ارے اس کے بعد ٹوٹلی 2 روٹیوں کے پیسے تھے، اس نے 2 روٹیاں کھلائی. ارے 5ویں کا بھی ذکر کر دوں. 5واں ایسے تھا کہ وہ خود بھوک سے تڑپ رہا تھا، ارے بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا دیا. سورت نمبر 59 آیت نمبر 9 میں رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے کہ وہ پورے پیارے نبی کے نے فرمائی میرے اس مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ حضرت اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. گھر میں گیا، بولا اتنا کھانا ہے کہ 1 فرد کھا سکتا ہے. ارے بولا میں لے آتا ہوں. مہمان کو لاتے ہیں اور چراغ کو گل کرتے ہیں، ٹائم نہیں، مختصر ٹائم ہے. ارے ویسے ہاتھ اور منہ ہلاتے رہتے اور مہمان شکم سیر ہوا. صبح حضور کے دربار میں حاضر ہوتا تھا. عرش کے خزانوں سے اللہ کا قرآن آ رہا ہے اور اس کا اعلان ہو رہا ہے تیرے غلام بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں. اے کلمہ گو مسلمانوں، تم دوسروں کی جانیں 2 روٹیوں کے لیے لیتے ہو، کیا تمہیں اللہ کے ذات پر یقین نہیں ہے؟ کاش یہ ڈکیت میری آواز سن لے، کاش یا کوئی پیغام ان کو سنا دے کہ تمہارا کیا حشر ہو گیا، کیا تم مرو گے نہیں؟ تم دنیا میں گولیوں کا نشانہ بنو گے. تم کیا سمجھتے ہو کب تک دوسروں کے ماں کو رلاتے رہو گے؟ آج ایک نوجوان بچہ وہ کمانے جاتا ہے، گھر کا واحد کفیل ہے، اور وہ ڈکیتوں کا نشان، اس کو موبائل بھی ان کا چھین لیتے، پیسے بھی، ان کی زندگی بھی چھین لیتے. تو کیا تو انہیں مرنا نہیں ہے؟ تمہارا فرض تو یہ تھا کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے. اب بتاؤ کہ وہ کروڑپتی نے بھی تو 2 روٹیاں کھلائی. ارے کہاں وہ اور کہاں یہ، کتنا فرق ہے. ہمارے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں کہ اس کروڑپتی کو کتنا ملا اور اس کو کیا ملا. کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. حالانکہ نیکی اس نے بھی کی، لیکن اس نے تو کمال کر دیا. اس نے تو مسلمانوں کا نام روشن. مسلمان وہ ہوتے ہیں بھوکے رہ کر دوسروں کو شکم سیر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں شکم سیر ہوں تو دوسروں کو کھلاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا مسلمان نہیں ہے خود شکم سیر ہو کر سوتا ہے، پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہے. کیسے مسلمان ہے تو؟ مسلمان وہ ہے
جو دوسروں کو کام. خیر الناس من ینفع الناس. یہ رب نے فرمایا ارا اللہ تو اتنا دے گا، تیرے مال میں کمی نہیں آئے گی کبھی بھی، تو خرچ کرتا جا. فرشتے صبح صبح کے آواز لگاتے ہیں یا اللہ ارے سخاوت کرنے والوں کو مالا مال کر دے. میں کہتا ہوں اگر علاج چاہیے، تیرے گھر میں بیماریاں گھس گئی ہیں، تیرے جسم پر بیماریاں آئی ہیں، ارے علاج میں بتاتا ہوں، تو آگے بڑھ. ارے ذرا صدقے خیرات کیا کرو، مصارف ہم بتائیں گے، ہمارے پاس آیا کرو کہ استاد جی کہاں پہ خرچ کرنا ہے، میں تمہیں مصرف بتاؤں گا، پھر دیکھ لینا تیرے گھر سے بیماریاں کیسے نکلتی ہیں. یوں دیکھے گا مولوی نے تو کوئی وہ نہیں کہ کوئی پیسے تو جمع نہیں کر رہا کہیں. یقینا پھر انہیں ایسے ہی سوچیں گے کہ استاد جی نے کچھ. میں نے محلے والوں کو بولا ارے تم جو ادھر ادھر پیسے لاتا ہو نا میرے پاس جمع کرو، میں تمہیں ایک مدرسہ آباد کرتا ہوں، دیکھ لو تیرے مرحومین خواب میں آئیں گے کہ دیکھ لینا ہمارے تو قبروں میں روشن ہو گئے. بولے دیکھ مولوی سے کچھ کر رہا ہے، لگتا ہے کچھ کر رہا ہے. ہم تو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ہم بے سہاروں کے لیے جو ہے نا رات دن تڑپتے، یہ اللہ کا کرم ہے. آگے بچہ داخلے کے لیے آ رہا ہے نا، میں نے بولا بے فکر ہمارے پاس اب اس کی نماز بھی صحیح ہوگی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی صحیح ہوگا، دیکھ لینا انشاءاللہ زندگی بھر میں کبھی شکایت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کو چاہے. یہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کہ کسیوں کی نسلوں کی تربیت کرنا، یہ صرف علماء کا کام ہے. دوسروں کے پاس یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دیا ہی نہیں، ان کو محروم رکھا. اسکول والا تو سوچتے رہتے فیس بچے کی فیس نہیں ہے، رزلٹ نہیں ملے گا. دوسرے اسکول میں لے جا رہا ہوں نا 50,000 روپے جمع ہے، وہ نہیں دیں گے سند. ارے قربان جاؤ مدرسے والے، ارے کیا بات ہے. کہتے حضور فکر نہیں کر، کپڑے بھی ہم دلا دیں گے، کتابیں بھی ہم دلا دیں گے کسی طریقے سے. ہم تو اکثر گھروں سے اٹھا کے مدرسے بھی چھوڑ بھی دیتے، کہتے یار بے فکر ہو جاؤ. ایک محلے والے کو بولا تیرے بچے کو میں لے بھی آؤں گا، لے بھی جاؤں گا، صرف میرے پاس آ جانا تیرے سے بات کی. بولا ٹائم نہیں ہے. میں اس کے بیٹے کو میں نے بولا جا دوبارہ نہیں آنا. اب کل کو میں راستے میں گر جاؤں گا بولا کہ تو میرے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا، لے آ رہا تھا. ٹھیک ہے میں نیکی کے طلبگار ہوں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ تو جو ہے نا یہ بھی کل بولے گا مولوی بنایا تھا. بھائی امام صاحب نے تو پیغام دیا تیرے بیٹے کی کتاب میرے ذمہ، لے جانا میرے ذمہ، لے آنا میرے ذمہ. ایک مرتبہ مل تو لے، محلے میں رہ رہا ہے، نماز کہاں پڑھتا ہے یہ تو پتہ نہیں ہے. یہ بھی میرے محلے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ. حبیب جانتا ہے. اللہ شر پسندوں کے شر سے بچا، بولے امین. اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنائے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے ارے جب تک تو میرے بندے کی خدمت میں لگا رہے گا، کوئی اپنا مسلمان اپنے، تو میں تیرے خدمت میں لگا رہوں گا. تو اللہ ہم تو کسی کی خدمت میں لگ جائیں، کسی کی مشکل تھوڑی دور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ہے. کہتے ہیں تو کمزور ہو کر میرے بندوں کی مشکلیں آسان کرنے میں لگا ہوا ہے. ارے میں تو خالق اور مالک ہوں، دیکھ لینا پھر تیری مشکلیں. تم ان کی دنیا کی مشکلیں آسان کرنے میں لگے ہو، میں تیری آخرت کی مشکلیں آسان کروں گا جس دن تمہیں سخت ضرورت پڑے گی. اور وہ دیندار لوگوں سے تعلق رکھو جو دین کے لیے پھر قواریت نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، پیارے نبی کی سنت ہے. پھر قواریت نہیں کہ وہ تمہیں یہ سکھائے کہ یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، میں بھی جنتی ہوں تو بھی جنتی. بس یہ سب سے بڑا یہودی ہے. کوئی لڑنے نہ آ جائے یار. ایک یہاں پہ لڑک بولا میں اور میرے پیر جنتی ہے. میں نے بولا اللہ کی پناہ، کیسی باتیں کر رہے. وہ جوان کا بچہ لگ گیا، بولا میں اس کے خلاف فتوی جمع کروں گا. واہ، میں نے بولا یہ ہماری نبی کی شان ہے، کسی کو بتا دے کہ تو جنتی تجھے. ہم کون ہوتے؟ ہم تو کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے جنت بنی ہے، باقی یہ نہیں کہ یہ ہے یا نہیں. یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ پتہ نہیں یہ شیطان سے جیتے گا، ہارے گا، ہار جائے گا تو جنت تھوڑی ملے گی. وہ بلعام بن باعورا جو سورہ نمبر 7 آیت نمبر 176 میں اس کا 75 میں اس کا ذکر ہے. کتنا بڑا مستجاب، لیکن جہنم میں پہنچ گیا، شیطان نے شکست دے دی نا. اب برسیسا کو دیکھے جو 28 سورہ حشر میں اس کا واقعہ ہے. رب کریم تے اللہ تعالیٰ سننے والا، علم رکھنے والا. الذین ينفقون، آخری آیت، آج 2 آیت درس دے تو بس، جو خرچ کرتے ہیں اموال، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، صرف ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ خرچ کرتے ہیں. ينفقون مضارع کا صیغہ ہے، لیکن خرچ کرنے بعد ثم لا يتبعون ما انفقوا،
ان کے پیچھے نہیں لاتے جو انہوں نے خرچ کیا. کیا احسان جتلانا. ارے تمہیں جو 10 روپے دیے تھے, ارے تمہیں جو یہ کیا تھا, اس غریب کے آنکھ ہے. بولے یا اللہ اب میں تو یوں کرتا ہوں. ایک محلے میں تھا, وہ روزانہ میرے گھر میں پہنچ جاتا, 500 دے دے. میں نے بولا بھائی میرا ہی گھر ہے. بولا نہیں, میں نے محلے میں اتنے احسانات کیے میں, مسجد والے تو ویسے بھی اگر ان سے مانگو تو کیا بولیں گے کہ یہ. میں ایک مرتبہ میں نے بولا راستہ پکڑ جا, تو سمجھتا ہے کہ بس اس کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, 1 دفعہ آ گیا, 2 دفعہ آ گیا, اب تو نے بس. اللہ کی پناہ ایسے دنیا میں ایسے غدار لوگ رہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس مولوی کو تو دنیا کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے. ان کو ایک پہاڑ اٹھا دوسرے پہ پھینک, دوسرے کو اٹھا دوسرے پہ. کراچی والے پورے میرے کھاتے ہیں, لیکن مولوی صاحب تو مجھے دیتا رہے بس, باقی میں کراچی والوں کو میں کھلاتا رہوں گا. خدا کے بندے, وہ آج جو ہے نا 10 لاکھ روپے بینک میں آ رہے ہیں, تو اب صرف 500 روپے دے دے. آخر میں کہتے ہیں 100 تو دے دے. تل 10 لاکھ آ رہے ہیں تو 10 لاکھ سے کوئی بچا کے بھی روزانہ تیرا. ہاں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے, ٹھیک ہے نا, مدد کرو. لیکن کچھ لوگ دغاباز ہوتے ہیں, وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آپ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ رب فرماتا ہے جو خرچ کیا, ہاں منن ولا اذا, نہ ان پر احسان جتلاتے نہ انہیں تکلیف دیتے. اس خرچ کیے پر خاندان میں ایسے ہوتا ہے, میں نے تیری بیٹی کی شادی کی, میں نے یوں کیا تھا, میں نے بھائی کے ساتھ یوں کیا. بھائی تو نے اس کے لیے کیا تھا, اللہ کے رضا کے لیے کیا تھا. اللہ تو تمہیں اجر دیتا ہے, نہ تو کسی پر خرچ کر. اب یہاں خرچ کر رہا ہے, ادھر سے جو ہے نا اسے تکلیفیں دے رہا ہے, اذیتیں دے کر تو خرچ کر رہا ہے. من من بالاذى فقد اشرک, کتنا بڑا گناہ ہے. ان کے لیے انعام کیا, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے نا جو بڑا کریم ہے, جو کن فیکون ہے, جس کے اختیار میں وہ خزانے ہیں جو غیر متناہی. یا اللہ غیر متناہی خزانوں سے, رسول اللہ کی پیاری امت جو تڑپ رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے, یا اللہ انہیں رزق حلال عطا فرما. جو ان کے پر امتحان ہے, یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امتحان سے نجات عطا فرما. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ ان پر غم ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے, نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. 4تھی مرتبہ پڑھ رہی ہیں, کتنی مرتبہ میں نے کہا تھا 6 مرتبہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اکثر لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں, سورہ نمبر 10 سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 62, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں نے بولا بہت سورہ بقرہ میں 6 جگہ, یار یہ بھی پڑھ لیا کرے. ولا خوف علیہم, اب ان کے صفوں میں ہے یا نہیں ہے. پہلے نمبر 38 نمبر آیت پر جو آدم علیہ السلام کا واقعہ دنیا میں, اللہ نے فرمایا تیری اولاد میری ہدایت کے پیروی کریں گے, انہیں 2 انعام دوں گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر دوسری بات 62 نمبر آیت پر جب آئے, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, وہ جو ایمان لائے اللہ پر خبر و اعمال صالحہ کے, ارے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا نہ غم کو. فرقوں میں کچھ نہیں ہے, اللہ کے بندگی, اللہ کے نبیوں کے طریقوں پر, رسول اللہ کی امت میں آ کر خاتم النبیین ماننا, اسی کی شریعت پر چلنا. کتنے ہو گئے 2. پھر جب 112 نمبر آیت پر آئے, یہودیوں نے بڑے دعوے کر دیے, بولا ہم ہی جنتی ہیں, جنت میں کوئی نہیں آ. رب نے فرمایا نہیں, ایسے نہیں ہے, جائیں گے جنت میں. من اسلم وجہ للہ, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دیا, اپنے آپ کو اللہ کے بندگی میں جھکا دیا. ارے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب یہاں آ رہا ہے کہ جنہوں نے مال خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے, ستانے کے لیے نہیں, نہ احسان جتلانے کے لیے, نہ ریاکاری کے لیے, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ وہ غمگین ہوں گے. اور اب اس کے بعد 274 نمبر پہ پڑھیں گے, اور پھر آخری آیت سورہ بقرہ کی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ والی, ورنہ تو آخری آیت کون سی ہے 286, لیکن یہ
277 نمبر آیت، ان کی بھی فضیلت سنیں. یہ آخری آیت ہے سورہ بقرہ میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ. اب کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ میں بھی اس سب میں کھڑا ہو جاؤں. اب کوشش کریں نا کہ یہ کون لوگ ہیں. یہاں دیکھیں آخری آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، ایمان لا اور اعمال صالحہ کے، اور خاص کر نماز قائم کیے. دیکھیں اعمال صالحہ پھر اقاموا الصلاۃ، تو اعمال صالحہ میں نماز ہے لیکن نماز کی شان، پھر وہ آتوا الزکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کی. یہ دونوں زیادہ ان کا ذکر آتا ہے. تو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ آخری آیت ہے 277، یہ 6 نمبر آیت ہے. اور 274 الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ کے رضا کے لیے اپنا مال چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، جیسے موقع محل ہو مال خرچ. تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے 6 خوشخبریاں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو پر نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا. خوف خدا ان پر ہوتا ہے، یہی تو ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجاء. سانپ سے بھی ڈرتے ہیں، بچھو سے بھی ڈرتے ہیں، شرپسندوں کے شر سے بھی ڈرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں فرعون سے ڈرتا ہوں کہ وہ ہم پر سرکشی نہ کرے، حد سے نہ بڑھے. تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن مین جو خوف ہے جو قیامت کے دن ہوگا، یا جو ایمان کا جانے کا، دوسرا جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خوف، وہ نہیں ہوگا ان کے اوپر. جو اللہ والوں کی شان ہے وہ ان پر نہیں ہوگا. دنیا پریشان ہوگی، اور یہ لوگ لا یحزن فزعهم الاکبر، انہیں فزع اکبر خوف زدہ نہیں کرو، جو سب سے بڑا خوف ہوگا. تو آج ہم نے یہ 2 آیتیں پڑھی. اچھا یہاں سے جو سلسلہ چلا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ چلا، تقریباً کافی حد تک یہ چلتا رہا کہ حرام خوری سے بچو. یعنی یہ یوں سمجھا کہ مال کی جو محبت ہے، جو برباد کرنے والا ہے یہ مال انسان کو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ میری امت کے لیے مال ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال. آج فرقے بٹ رہے ہیں، آج جو ایک نے دوسرے کے گریباں، یہودی عیسائی بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ مال جو ہے یہ بڑا، ان لوگوں کو بھی مجھے یہ فکر نہیں کہ تم بھوک سے مر جاؤ گے، لیکن مال کی فراوانی تمہیں لے ڈوبے گی. تو یہ توجہ کے ساتھ سنو کہ مال کے لیے پریشان نہیں ہونا، وقار. اور کبھی کبھی ٹائم نکال کے درس قرآن میں آگر وہ رہا دنیا کتنی کمائے، ایک دن تو رہ جانا ہے. یہ درس بھی کبھی کبھی سنیں گے تاکہ قبر میں روشنی ہو. جیسے گھر میں روشنی کے لیے کمانا پڑتا ہے نا، ورنہ لیٹ کٹ جائے گی، بل بہت آتے ہیں. دکانداری نہیں کرو تو لیٹ کٹ جائے گی، بولے جا فریج نہیں چلیں گے، دکان نہیں چلیں گے، تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہے. تو قبر کے لیے بھاگ دوڑ کے لیے قرآن پاک سننا ہوگا. عقائد جب مضبوط ہوں گے، حرام سے بچو گے، دنیا کے اس سے بولا جو نصیب میں وہ ملے گا. آپ اپنی محنت کر، نماز پڑھو، محنت کر. النصیب یصیب لو کان تحت الجبلین. تمہارا نصیب تمہیں ملے گا، پہاڑوں کے نیچے بھی ہو تو نکل کر تیرے پاس آئے گا انشاءاللہ. کریم مولا سے دعا ہے میرے بچے، میرے بھائی جو درس میں شرکت کرتے، جو سامعین ہیں، اللہ سب کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے، رزق تنگی سے بچائے. یا اللہ ان سب کو علم نافع عطا فرما، 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے والے بنا دے. اللہ فحش عریانیوں سے بچا ہم سب کے. اللہ محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.